بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں نکاح کے حوالے سے کچھ باتیں بقایا رہتی تھیں، وہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے۔ حکم کے اعتبار سے نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ حکم کے اعتبار سے نکاح کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نکاح صحیح، نمبر 2 نکاح فاسد، نمبر 3 نکاح باطل۔ نکاح صحیح وہ ہے جس میں نکاح کے تمام ارکان اور شرائط پائی جائیں، جو آپ نے شرائط اور ارکان کل پڑھ لیے۔ نکاح صحیح وہ ہے جس میں نکاح کے تمام ارکان و شرائط موجود ہوں۔ نمبر 2 نکاح فاسد وہ ہے جس کے ناجائز ہونے پر اتفاق نہ ہو، یعنی اس میں جائز ہونے پر اختلاف ہو۔ اس کے بعض کے نزدیک وہ جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یا یوں آپ لکھ لیں نکاح فاسد وہ ہے جس کے جائز ہونے پر اختلاف ہے۔ نمبر 3 نکاح باطل وہ ہے جس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ فاسد وہ ہے کہ ناجائز ہونے پر اتفاق نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز ہے، کچھ کہتے ہیں ناجائز نہیں ہے۔ اور باطل وہ ہے جس کے ناجائز ہونے پر اتفاق ہو۔ مثلا باطل کیا ہے؟ جیسے اپنی محرم عورت سے نکاح کرنا، یا رضائی رشتے میں جو رشتہ حرام اس سے نکاح کر لینا، مشرک عورت سے نکاح کرنا باطل ہے، نہیں ہوا۔ نکاح صحیح کے احکام، ابھی تو آپ نے تعریف پڑھی نا پہلے، صحیح کس کو کہتے ہیں، فاسد کس کو کہتے ہیں، باطل کس کو کہتے ہیں۔ تو ابھی اپنے پاس نوٹ کیجئے نکاح صحیح کے احکام۔ صحیح نکاح صحیح کا حکم، نمبر 1 زوجین کے لیے ایک دوسرے سے مستفید ہونا جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 شوہر کے لیے عورت کو بلا ضرورت باہر آنے جانے سے روکنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3 شوہر پر مہر لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 زوجین کا ایک دوسرے سے نسب ثابت ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 شوہر پر بقدر استطاعت نفقہ اور رہائش لازم ہو جاتی ہے۔ ان نکاح صحیح کا حکم ہے۔ صحیح کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، فاسد کی تعریف بھی ہو گئی، باطل کی تعریف بھی ہو گئی۔ اب اس کے احکام چل رہے ہیں۔ نمبر 6 بعض صورتوں میں محض نکاح ہی سے حرمت مسائرت ثابت ہو جاتی ہے، اور بعض صورتوں میں میاں بیوی کے ملنے سے حرمت مسائرت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 7 زوجین ایک دوسرے کی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ نکاح صحیح میں ہوتا ہے۔ وراثت کے احکام تو آپ نے پڑھ لیے نا، تو جو فوت ہو جائے وہ دوسرے کا وارث ہوگا۔
زوجین ایک دوسرے کی موت کے بعد ایک دوسرے کے وارث بن جاتے ہیں۔ نمبر 8، شوہر پر بیویوں کے حقوق میں انصاف لازم ہو جاتا ہے۔ شوہر پر بیویوں کے حقوق میں انصاف لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، بیوی پر شوہر کی اطاعت اور اس کی خواہشات کی تکمیل لازم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، نافرمانی کی صورت میں شوہر شرعی دائرے میں رہتے ہوئے بیوی کی تادیب کر سکتا ہے، اور ایسی شوہر کے لیے بھی خوش مزاجی اور اچھے اخلاق ضروری ہیں تاکہ عورت احساس محرومی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو نکاح صحیح کے یہ 10 احکام آپ نے لکھے۔ نکاح فاسد کے احکام لکھیے۔ نکاح فاسد میں اگر بچہ پیدا ہو جائے تو نسب ثابت ہوگا۔ نکاح فاسد میں بھی یاد رکھیں۔ نمبر 2، ظاہر نکاح فاسد میں تفریق کی جاتی ہے، دونوں کو الگ الگ کیا جاتا ہے، تو نکاح فاسد میں بھی عدت واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، شوہر پر مہر مثل یا جو مہر ذکر کیا گیا اس کا اقل حصہ لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نکاح فاسد سے آدمی محسن نہیں بنتا، یعنی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ شادی شدہ ہے، اس کے احکام شادی شدہ والے نہیں ہوں گے۔ نمبر 5، نکاح فاسد میں شوہر پر نفقہ اور شوہر کی موت سے عورت پر عدت اور مرد عورت کے درمیان میراث جاری نہیں ہوتی۔ یہ نکاح فاسد، عدت بھی لازم نہیں اگر شوہر فوت ہو جائے، شوہر کی ذمہ نفقہ بھی لازم نہیں، اور ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنے گے۔ نمبر 6، نکاح فاسد میں اگر دونوں آپس میں مل گئے تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ نکاح باطل کیا ہے؟ تعریف آپ نے پڑھ لی۔ حکم کیا ہے نکاح باطل کا؟ نکاح باطل جمہور فقہا کے نزدیک نکاح فاسد اور نکاح باطل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ نکاح باطل وہ ہے جو ابتداءً ہی منعقد ہی نہیں ہوا، جیسے تعریف میں آپ کو بتا دیا، محرمات سے نکاح کر لینا ابتداءً ہی منعقد نہیں ہوا، کیونکہ یہ غیر محل میں ہوتا ہے، جیسے مسلمان مرد کا کافر عورت سے نکاح، تو اس لیے اس میں نہ تو نسب ثابت ہوگا نہ عدت لازم ہوگی۔ یہ ہے نکاح باطل کا حکم۔ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے آخری بات لکھ لیجئے، نکاح فسخ ہونے کے اسباب۔ نکاح فسخ کیسے ہوتا ہے؟
اوپر لکھ لیجئے ان اسباب کی وجہ سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے. نمبر 1 طلاق کے ذریعے، چاہے وہ صریح الفاظ ہوں، کنایہ الفاظ ہوں یا خلع کے ذریعے. نمبر 2 لعان کے ذریعے، لعان کے ذریعے. اس کا مسئلہ بھی پہلے تفصیلاً آپ کے سامنے آ چکا ہے. نمبر 3 خیار بلوغ کے ذریعے. یہ تفریق قاضی کے یعنی جج کی تفریق کے بعد لاگو ہوگی. مثلا 2 نابالغ بچے ہیں، بچہ اور بچی، ان کا نکاح ان کے ولی نے نہیں کروایا. اب بالغ ہونے پر ان کو اختیار ہوتا ہے. بالغ ہوتی وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نکاح منظور نہیں ہے، جا کے عدالت میں اپلائی کر دیں تو قاضی ختم کروا دے. نمبر 4 شوہر بیوی کے حقوق سے مکمل طور پر عاجز ہو اور عورت جدائی کا مطالبہ کر دے. نمبر 5 میاں بیوی میں برابری نہیں ہے، یعنی کف نہیں ہے ایک دوسرے کے. ایک اونچے خاندان کے بہت کم خاندان کا ہے، یا مہر نہ ہونے کی وجہ سے جج تفریق کرا دے تو اس سے بھی نکاح فسخ ہوگا. نمبر 6 زوجین میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے اور دوسرا فریق اسلام سے انکار کرتے ہوئے کفر پر برقرار رہے تو یہ نکاح فسخ ہو جائے گا. یہ حکم جو نمبر 6 آپ نے لکھا اس کے ساتھ دارالاسلام لکھیں. دارالاسلام میں زوجین میں سے کوئی ایک اسلام لائے اور دوسرا نہ لائے تو نکاح فسخ ہو جائے گا. نمبر 7 دارالحرب میں کوئی ایک اسلام لائے اور عورت کے 3 حیض گزر جائیں، اس دوران میں دوسرا فریق مسلمان نہ ہو تو نکاح فسخ ہو جاتا ہے. غلام اور نمبر 8 غلام اور لونڈی ہونے کی صورت میں زوجین میں سے کوئی ایک دوسرے کو خرید لے تو اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ آگے میں آپ کو محرمات میں لکھوا رہا ہوں. نمبر 9 کسی نے چھوٹی بچی سے نکاح کیا، 2 سال کی بچی ہے، شوہر کی ماں نے اس بچی کو دودھ پلا دیا، نکاح فسخ ہو گیا. اب ظاہر یہ اس کی بہن بن گئی. نمبر 10 نکاح کے بعد اپنی بیوی کے اصول، یعنی اصول سے مراد ماں، دادی، نانی، یا فرو، یعنی فرو سے مراد بیوی کی بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے 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 جتنا آ جائیں. نکاح کے بعد اپنی بیوی کے اصول اور فرو سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے، نکاح ختم ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے. یاد رکھیں نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے ختم ہو دوبارہ نکاح کر سکتے، نہیں، مکمل ختم. یہ بہت اہم ترین مسائل تھے کل اور آج کے سبق میں جو آپ نے سمجھے. چلیے آگے یہ آیات پڑھیے، پھر آگے محرمات کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ محرمات کون کون سی ہیں، کن کن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. جی پہلے آپ سبق نکالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تنکحوا اور نہ نکاح کرو تم ما ان عورتوں سے نکح آباؤکم جن کے ساتھ نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادا نے، من النساء عورتوں میں سے، الا ما قد سلف مگر وہ بات جو پہلے ہو چکی، انہ کان فاحشۃ بے شک یہ بے حیائی ہے، ومقتا اور اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا
اور برا راستہ ہے. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. حرمت حرام کر دی گئی علیکم تمہارے اوپر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم تمہاری بیٹیاں و اخواتکم تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم تمہاری خالائیں و بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں بتیجیاں و بنات الاختی اور بھانجیاں اخت بہن بہن کی بیٹیاں و امہاتکم اللاتی اور تمہاری وہ مائیں ارضعنکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے و اخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں بیوی کی ماں. یہ حرمت مسائرات بتائی جا رہی ہے. یہ بہت تفصیلی مسئلہ انشاءاللہ سارا آپ کو میں سمجھاؤں گا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری پروردہ ہیں فی حجورکم تمہاری گود میں تربیت یافتہ ہیں من نسائکم اللاتی ان عورتوں سے دخلتم بہن جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے. یعنی پہلے بھی اس عورت کی شادی ہوئی تھی اور اس سے کوئی بچی تھی تو یہ بچی اب جب تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کر کے اپنے گھر آباد کر دی اس کو تو اب یہ بچی تمہارے لیے حرام ہو گئی کیونکہ تمہاری بیوی کی بیٹی ہے. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی صرف نکاح کیا ہوا تھا طلاق ہو گئی اب اس بچی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام کر دی گئی ہیں. بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا بہو. الذین وہ بیٹے من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہیں اس سے منہ بولے بیٹے کو نکال دیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں. ایک وقت میں ایک آدمی دو سگی بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا. یعنی ایک وقت میں 4 عورتیں تو اس کے لیے جائز ہیں لیکن اگر وہ سگی بہنیں ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ مگر وہ جو پہلے گزر چکا. یہ دو بہنوں والا مسئلہ بھی ذرا تفصیلی ہے یہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفور الرحیم بخشنے والا مہربان. ربط لکھیے. زمانہ جاہلیت میں نکاح کے معاملہ میں بہت افراط اور تفریط تھی. بعض لوگ سوتیلی والدہ سے نکاح کر لیتے اور بعض بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کر لیتے اور کچھ لوگ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کر لیتے. ان آیات میں ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. تو سب سے پہلے باپ کی منکوحہ سے نکاح کی حرمت کو بیان کیا کہ باپ نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے باپ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وہ اگرچہ تمہاری سگی ماں نہیں ہے لیکن باپ کی بیوی تو ہے نا. فرمایا مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا و اجداد نکاح کر چکے. جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا آئندہ یہ حرکت مت کیجیے. اس پہ اب مواخذہ ہوگا کیونکہ اب منع کر دیا گیا ہے. اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو سخت پکڑ ہوگی. اور باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ بے حیائی بھی ہے. یہ اپنی ماں سے نکاح کرنے کے مشابہ ہے اور فرمایا یہ سخت برا طریقہ ہے. اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ماموں میرے پاس سے گزرے. ان کے پاس ایک جھنڈا تھا. میں نے عرض کیا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے کہ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر رکھا ہے تو مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا کہ جا کر اس کا سر اتار کے لے آؤں. یہاں پر توجہ اگر آپ کی ہو باپ کی بیوی سے نکاح کی حرمت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں. فاحشہ مقت ساء سبیلا. 3 باتیں. فاحشہ سے قبیح عقلی مراد ہے کہ عقلاً بھی یہ برا کام ہے باپ کی بیوی سے نکاح کر رہے ہو. مقتا اس سے قبیح شرعی مراد ہے شرعاً بھی یہ برا کام ہے.
اور سا سبیلا کبھی عرفی مراد ہے کہ عرف کے اندر عادات کے اندر بھی یہ برا فعل ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو آگے اب دوسری محرمات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جو نسب میں شریک ہیں، فرمایا تمہاری مائیں اور بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، یعنی اصول فرو بواسطہ ہوں یا بلا واسطہ ہوں یہ حرام ہے۔ اور فرمایا تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں۔ یاد رکھیے اس میں دادا اور نانا کی بہن بھی پھوپھی کے حکم میں ہوگی، اپنے دادا اور اپنے نانا کی بہن بھی پھوپھی خالہ کے حکم میں ہوگی، پھوپھی کے حکم میں ہوگی۔ اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں، بتیجیاں اور بھانجیاں بھی حرام ہیں۔ اور ایسی بہن یا بھائی کی جو اولاد ہے نیچے 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 جہاں تک چلے جائیں سب حرام ہے، اور یہ حرمت ہمیشہ کے لیے۔ فرمایا حرام کی گئی ہیں وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور ایسی رضائی بہن بھی حرام ہے۔ یہاں پر صرف ماں اور بہن کا ذکر کیا، اشارہ یہ ہے کہ رضاعت بمنزلہ نسب کے، جس طرح نسب میں جو جو رشتے حرام ہیں رضاعت میں بھی وہ سارے رشتے حرام ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ تفصیلاً آپ کو ایک ایک کر کے لکھواتا ہوں، صرف ابھی آیات کو سمجھ لیجئے بس۔ 7 رشتے نسب سے حرام ہیں، ان سب کی تفصیل یہاں پر آپ نے پڑھ لی۔ ایسی رضاعت کے اندر بھی 7 رشتے حرام ہیں۔ آگے فرمایا حرام کی گئی ہیں تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس۔ مسئلہ سمجھیے، ساس محرم ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، بس بیوی اگرچہ فوت ہو جائے ساس ہمیشہ کے لیے محرم ہی ہے۔ اور فرمایا حرام کی گئی ہیں تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہو۔ یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، یاد رکھیں، سمجھیں اس بات کو۔ وہ لڑکیاں ان بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد صحبت بھی کر لی ہو، اب وہ لڑکیاں حرام ہوں۔ صرف نکاح کرنے سے اس عورت کی وہ لڑکی جو پہلے شوہر سے ہے وہ حرام نہیں ہوتی، نکاح کے بعد صحبت سے پہلے اگر عورت کو طلاق دے دی تو اس کی لڑکی جو دوسرے خامن سے اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس لڑکی کو ربیبہ کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ فرمایا جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہے، یہاں سے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اگر وہ پرورش کسی اور کے گھر میں پا رہی ہے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں، اگر پرورش بھی تمہارے گھر میں پائی تو پھر نہیں کر سکتے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تمہاری گود میں اس لیے ذکر کیا کہ عموماً یہ بچی اپنی ماں کے ساتھ آتی ہے اور پرورش یہیں پر پاتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ بچی اس عورت کے خاوند کے پاس رہے، اس کے گھر میں پرورش پائے تو حرام ہے، کوئی اور اس کو سنبھالے تو حرام نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، دونوں صورتوں میں حرام ہی ہے۔ فی حجورکم کی قید واقعی ہے بس، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اور فرمایا حرام کی گئی ہیں تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں، بہویں، سلبی بیٹے، منہ بولا بیٹا، وہ سورہ احزاب میں جو مسئلہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گی اس کا حل یہیں سے کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی، اس کو اگر طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتے ہیں۔ فرمایا حرام کیا گیا ہے 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، یعنی 2 سگی یا رضائی بہنوں کو ایک ساتھ ایک ہی شخص کے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق ہو جائے تو اب دوسری بہن سے نکاح جائز ہوتا ہے عدت کے بعد، یہ مسئلہ بھی تفصیلی ہے، آگے سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا سابقہ زمانے میں اس قسم کے جو نکاح تم کر چکی ہو ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن اب ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بے شک جو ہو گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ اگلی آیت بھی پڑھیے، والمحسنات، اور حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر وہ عورتیں، من النساء، عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں، محسنات خاوند والی ہیں۔ اب یہ مسئلہ بھی تفصیلی ہے، آگے پھر آیت مکمل کر کے اس کو ساتھ چلائیں گے۔ اب یہ
یہاں پر آپ نے اسباب حرمت پڑھے تو اسباب حرمت 9 ہیں. 9 اسباب کی وجہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. تو اولاً اس کو ہم 2 قسم پر منقسم کریں گے. حرمت مؤبدہ یعنی وہ رشتے جو ہمیشہ ہی حرام ہے, کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 2 حرمت وقتیہ, بعض رشتے وہ ہوتے ہیں کہ ان میں حرمت موقتہ ہوتی ہے, کچھ محدود وقت کے ساتھ حرمت ہوتی ہے, بعد میں نکاح جائز ہو جاتا ہے. دونوں کو انشاءاللہ میں الگ الگ آپ کو سمجھاؤں گا. تو پہلے آپ لکھیے حرمت مؤبدہ, ہمیشہ کے لیے جو حرام ہوتے ہیں. نمبر 1 نسبی قرابت. نمبر 1 نسبی قرابت یعنی نسب کی بنیاد پر جو عورتیں حرام ہوتی ہیں. 7 قسم کی عورتیں ہیں, لیکن ہم بھتیجی اور بھانجی کو ایک جگہ جوڑ لیں گے تو تقریباً 5 بنا لیں گے اس کو, تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے. اور پھپھی اور خالہ کو ایک جگہ کر دیں گے, تو پھپھی اور خالہ کو الگ الگ کریں تو 7 بن جائیں گے. اور ایسی بھتیجی اور بھانجی کو الگ کریں 6, اور پھپھی اور خالہ 7. تو نسبی قرابت. نمبر 1 اصول یعنی ماں, نسب میں ماں, دادی, نانی, اوپر تک جہاں تک چلے جائیں, یہ نسبی قرابت, ان سے نکاح جائز نہیں. ایسی ان رشتوں میں جتنے بھی رشتے ہم یہاں عورتوں کے ذکر کریں گے نا, انہی رشتوں میں مرد کا نکاح عورت کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. مثلا آپ دیکھیں دادا شروع کریں باپ سے, باپ, دادا, نانا, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اوپر جہاں چلے جائیں, پر دادا ہے, پر دادی ہے, پر نانا, پر نانی, پتہ نہیں کیا کچھ اوپر ہوتا ہے. تو اصول ہیں یہ سارے, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. نسبی قرابت میں نمبر 2 فروع, بیٹی, پوتی, نواسی. بیٹی, پوتی, نواسی, اور نیچے 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 بیٹی کی, پوتی کی بیٹی, نواسی کی بیٹی, پھر اس کی بیٹی کی بیٹی, جیسے نیچے چلے جائیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایسی عورت کے لیے ایسے مردوں کے ساتھ یعنی بیٹے کے ساتھ, پوتے کے ساتھ, نواسے کے ساتھ, ان کی اولادوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اب میں صرف عورتیں ذکر کروں گا, باقی مردوں کو آپ اسی پر قیاس کرتے جانا. نمبر 3 بہن. تینوں طرح کی بہن سے نکاح نہیں ہوتا, یاد رکھیں. عقیقی بہن, علاتی بہن, اخیافی بہن. وہ تو آپ کو بتا دیا نا علاتی اخیافی کیا ہوتی ہے. تینوں طرح کی بہن سے نکاح نہیں ہوتا. نمبر 4 بھتیجی, الگ الگ ہی لکھنا ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے, یعنی بھائی کی بیٹی. نمبر 5 بانجی. نمبر 6 پھپھی. نمبر 7 خالہ. پھپھی اور خالہ تینوں طرح کی. اور سمجھے بات کو, والدین کی پھپھی اور خالہ سے بھی نکاح نہیں ہوتا, یاد رکھیے. والدین کی پھپھی اور خالہ سے بھی نکاح نہیں ہوتا. اور یہ جو آخر میں بتا دیا, منہ بولے بہن بھائی آپس میں حرام نہیں ہوتے, یہ مسئلہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو نسبی قرابت آپ نے سمجھ لی, آگے سمجھیے. تو نسبی قرابت میں کوئی وقت ہے کہ کب تک نکاح نہیں ہوتا اور پھر ہو جاتے؟ نہیں, ہمیشہ کے لیے. یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں. آگے آ جائیے. حرمت کا دوسرا سبب, حرمت نکاح بسبب مساہرت. مساہرت سحری رشتے, یعنی نکاح شادی سے جو رشتے آپس میں ہوتے ہیں, شادی کرنے سے. تفصیلی موضوع ہے. سحری رشتے. امہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں. اب کسی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی ماں حرام ہو گئی. حرمت علیکم امہاتکم کے تحت میں داخل ہوگی. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث آتی ہے, جس آدمی نے کسی عورت کے خاص مقام کو دیکھا اس کی والدہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں. اور ایسی مصنف ابن ابی شیبہ میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی والدہ کے ساتھ مبتلا ہو گیا تو اس کی بیوی حرام ہو گئی. بیوی خود بہت حرام ہو گئی, ختم رشتہ, اور ہمیشہ کے لیے ختم. کبھی دوبارہ واپس لانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اسباب مساہرت سمجھ لیجئے, عنوان قائم کیجئے. اسباب مساہرت. نمبر 1, کسی عورت سے نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں, دادی, نانی اس مرد پر حرام ہو گئی. صرف نکاح ہوا, بس نکاح ہوتے ہی, اور کچھ نہیں ہوا, بس نکاح ہوا, ایجاب قبول ہوا, نکاح ہوتے ہی اس عورت کی ماں, دادی, نانی اس مرد پر حرام ہو گئی.
نمبر 2، جس عورت سے نکاح کیا اس سے صحبت کرتے ہی اس کی بیٹی پوتی حرام ہو گئی۔ نمبر 3، مملوکہ باندی جو اس کی باندی اس سے صحبت کی۔ نمبر 4، شبہ سے صحبت ہو گئی، یعنی اجنبی عورت کو غلطی سے اپنی بیوی سمجھ لیا، تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے اس عورت کی ماں، دادی، نانی اس پر حرام ہو جائیں گی۔ نمبر 5، جس عورت سے بدکاری کر دی اس عورت کی بیٹی، پوتی، والدہ وغیرہ اس مرد کے لیے حرام ہوں گی، ان سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 6، بلا حائل، یعنی کوئی کپڑا وغیرہ بیچ میں نہیں تھا، بلا حائل غلط ارادے کے ساتھ کسی عورت کو چھو لیا، اب اس عورت کی بیٹی، پوتی، دادی، نانی اس مرد پر حرام ہو گئی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسی اس کی ماں بھی۔ مساہرت کی بنیاد پر جو عورتیں حرام ہوتی ہیں ذرا خلاصتاً ان کو اپنے پاس لکھ لیجئے۔ نمبر 1، منکوحہ کی فروعات، یعنی جس عورت کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اس کی ماں، دادی، نانی وغیرہ، فروعات کا مطلب اولاد، بیٹی، پوتی، نواسی۔ نمبر 2، منکوحہ کے اصول، یعنی ماں، دادی، نانی، یہ حرام ہو گئی اس پر۔ نمبر 3، باپ، دادا، نانا، ان کی منکوحہ عورتیں حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگرچہ باپ، دادا، نانا فوت ہو جائیں تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا کبھی بھی، اگرچہ یہ بیوہ یا مطلقہ ہوں۔ نمبر 4، اپنے بیٹے، پوتے، نواسے، اپنے بیٹے، پوتے، نواسے یا نیچے تک، ان کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں نمبر 5، جو حکم منکوحہ کا ہے، بیوی کا ہے، وہی حکم مزنیہ کا ہے، جس عورت سے بدکاری کیے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا، اس عورت کے اصول اور فروع بھی اس پر حرام ہوتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک اور باریک مسئلہ ہے۔ تو یہ حرمت مساہرت ثابت ہو جانے سے یہ بھی ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہوگا، یہ نہیں کہ کبھی کسی وقت نکاح ہو سکتے، نہیں، ہمیشہ کے لیے حرام، کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اب دیکھیں، بہو ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، بہت احتیاط کا مسئلہ ان 3 رشتوں میں، بہو، بیٹی، ساس، ان 3 رشتوں میں بہت احتیاط چاہیے۔ اگر داماد نے معاذ اللہ ساس کے ساتھ غلط ارادہ رکھ لیا اور ایسے کوئی حرکت ہو گئی تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی، ختم، کوئی صورت نہیں۔ اور ایسی سسر نے بہو کے ساتھ کوئی غلط ارادہ رکھ لیا اور ایسا کچھ ہو گیا تو یہ بہو اس کے بیٹے پر، یعنی یہ عورت اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کوئی صورت نہیں واپس لانے کی۔ نمبر 3، رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا تفصیلی موضوع ہے، یہ بھی تھوڑی سی تفصیل خلاصے اس کو آپ کو بتاؤں گا، کب رضاعت ثابت ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی، اور رضاعت سے کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ چلیں اس کو آئندہ سبق پر موقوف کر لیں۔ تو یہ 9 اسباب حرمت ہیں، ابھی آپ نے 2 پڑھے، یعنی ان 9 میں سے یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، پہلے 3 معبدہ ہوں گے، نسب، مساہرات، رضاعت، ان میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، نہیں ہوتا۔ ہاں، اس سے آگے جو آئیں گے وہ موقتہ ہیں، وہ پھر آپ کو سمجھا دوں گا اپنے مقام پہ۔